الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا درس جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے ذکر و اذکار صبح اور شام میں کرنے کا بیان۔ اس سے پہلے کہ 2 باب میں آپ ذکر و اذکار کا سنیں، یہ خاص کر صبح و شام ذکر کرنے کا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوقات بالکل خاص ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اس کا ذکر آ گیا پہلے، اب یہ جو ہے صبح شام کا۔ صبح شام میں خاص کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ لائے ہیں وہ یہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ فجر اور عصر یہ بھی جو ہے مراد لیا جاتا ہے۔ بعض آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ بالغدو والآصال یا بالعشی والابکار، جیسے قرآن کی دوسری آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اپنے رب کو صبح و شام اپنے جی میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ڈرتے ہوئے، اونچی آواز سے یا پست آواز سے، لیکن غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو لفظ آیا بالغدو والآصال، صبح و شام۔ سورہ غافر کی آیت میں آیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اکثر لوگوں نے العشی کہا ہے ما بین زوال الشمس و غروبها، کہ زوال شمس یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر غروب ہونے تک کا درمیانی وقت۔ تو بہتر ہے عصر کے بعد کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور فجر کے بعد۔ ہر فرض نماز کے بعد کا ذکر پہلے آیا، یہ خاص کر صبح اور شام کا۔ حدیثوں میں سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یاتی احد یوم القیامۃ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد، کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت والے دن اس سے افضل عمل کوئی شخص کا نہیں ہوگا، ہاں وہ آدمی جس نے اس کے جیسا یا اس سے زیادہ پڑھے تو اس کا عمل زیادہ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو صبح و شام یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک دعا پڑھو جس وقت کہ تم صبح کرو یا شام کرو، تو تم کو کوئی تکلیف دہ چیز بھی اگر کاٹ لے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور دوسری روایت میں ایک حدیث آئی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 بار اگر کوئی آدمی صبح پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک، ہر تکلیف دہ چیز سے محفوظ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ خواہ وہ کوئی زہریلا چیز بھی کاٹ لے اور اس کو یقین ہو کہ زہر اصل اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ الفاظ خاص ہیں
جو ذکر کے طور پر کہا کرتے تھے وہ یہ: اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے آپ ہی کے نام سے صبح کیا، آپ ہی کے نام سے ہم شام کرتے ہیں، آپ ہی قدرت سے ہم جی رہے ہیں، آپ کی قدرت سے ہی ہم موت کے منہ میں بھی جائیں گے، اور آپ ہی کی طرف ہم کو جمع بھی ہونا، یعنی قیامت کے دن۔ صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا، شام میں آپ پڑھتے اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا، باقی کے الفاظ و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور سیم رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعا بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل، ان سب چیزوں سے بھی آپ صبح شام پناہ مانگتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ فٹ، تندرست، چاق و چوبند اور جو ہے مستعد رہنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں پڑھتے تھے، وہ یہ کہ الحمد امسینا و امسى الملک للہ، اور اگر صبح ہوتی تو اصبحنا و اصبح الملک للہ، کہ اللہ ہم نے صبح کی اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب نے صبح کی، اور اگر شام ہے تو ہم نے شام کیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تیری ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں سب نے صبح شام کی۔ والحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اس کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلہ و شر ما بعدہ، اے اللہ جو کچھ شر اس رات میں ہے یا اس دن میں ہے، اس سے یا اس کے بعد ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر واعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، اے اللہ قبر کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے، ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اور شام میں قل کے 3 سوروں کو 3 بار آپ پڑھتے تھے۔ ایک تو قل هو اللہ احد، اور دوسرا معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو آدمی کو صبح شام یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ 3 سورتوں کو 3 بار پڑھ کر اگر اپنے بدن پہ پھونک لے تو اور بھی اچھا ہے، اور ہر نمازوں کے بعد ایک بار پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حدیث آئی ہے کہ آدمی جو ہے ارادہ کرے سونے کا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، کچھ دعائیں بتلائی گئی۔ آداب یہ ہے کہ بستر کو پہلے جھاڑ لے، 3 بار بسم اللہ کہہ کر جھاڑ دینا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے ہم اے سی میں رہتے ہیں، پورا ہمارا گھر ماربل ہے، ٹائلز ہے، یہ ہے وہ، نہیں، کچھ بھی ہو، کیڑے مکوڑے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کے بستر پہ ہو، آپ نے سویا اور رات میں وہ نقصان پہنچا دے، لہذا کہیں بھی ہو، کتنا ہو پاک جگہ میں ہو، شریعت کا حکم ہے کرنا چاہیے۔ 3 بار بسم اللہ کہہ کر بستر کو جھٹک دیں۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کر دعا کریں، لیٹ کے دعا کریں، لیٹ کر یہ دعائیں پڑھیں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، یہ 3 سورے 3 بار، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سے ہو سکے تو اور بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار کر کے اور اپنے آپ کو انشاءاللہ نیند کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ تو بہت زیادہ دعائیں ہیں، ہر آدمی اتنا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو کہتے بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، اے اللہ، اے میرے رب، آپ کے نام کے ساتھ میں اپنے پہلو کو بستر پہ رکھ رہا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور صبح تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اے اللہ اگر رات میں تو مجھے موت دے دیا، میری روح کو قبض کر لیا تو مجھ پر رحم فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر کل صبح مجھے جاگنا نصیب ہوا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحُونَ، تو اے اللہ میری حفاظت فرما جیسا آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی دعائیں کرتے تھے، اتنی دعائیں ہم اور آپ نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکے آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے، جیسے نماز کی وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بستر پر آتے تھے اور کہتے تھے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ووضعت امری الیک، اور اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، والجعت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مطلب بستر پر اپنی پیٹھ کو لگا رہا ہوں، رغبتاً و رہبتاً الیک، ڈر، خوف، رغبت، خواہش، ہر اعتبار سے، یعنی تیری امید کی رحمت، تیرے رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے ڈر، ان سب کے ساتھ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ کی جگہ نہیں سوائے آپ کی، میں آپ ہی کا پناہ لے رہا ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے آپ کے، صرف آپ کا سہارا لے رہا ہوں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لا رہا ہوں جس کو آپ نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، وبنبیک الذی ارسلت، یہی لوگ جو ہے بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں امت کو بھی سکھانے کے لیے کی ہیں۔ میں اس نبی پر ایمان لا رہا ہوں جس کو آپ نے بھیجا ہے، فَإِن مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا پڑھ کے سوئے گا، اگر خدا نخواستہ رات میں اس کی موت ہوئی تو فطرت پر یعنی ایمان پر اس کی موت ہوگی، اور جس کی موت ایمان پر ہوگی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن اپنے سارے بندوں کو تو جمع کرے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر و اذکار ہر وقت کے لیے ہے، جو کامن ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سواری کی دعا، سواری سے اترنے کی دعا، راستے کی دعا، راستے سے پہلے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ سب کامن ہے۔ کچھ ذکر و اذکار ہیں جو فرض نماز کے بعد ہے، جو وہ بھی آیا، کچھ ذکر و اذکار ہیں جو صبح و شام کے، یعنی فجر کے بعد، مغرب کے بعد۔ بعض روایتوں میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ کہتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ پھر آپ صبح شام سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے کا بھی حکم دیا کہ جو آدمی وہ پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے۔ تو یہ ذکر و اذکار وہ ہیں جو صبح و شام کے ہیں، صبح و شام کے ذکر و اذکار بھی کرنی چاہیے۔ ذکر و اذکار کے تعلق سے اور بھی بہت سے باب آگے آئیں گے کہ دعاؤں کا ہمیں اہتمام کیسے کرنا چاہیے، دعاؤں کی ذکر کیسے کرنی چاہیے، یہ سب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ہمیشہ اس کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ غفلت برتتے ہیں اللہ اس غفلت سے پہنچائے۔ یہ ذکر و اذکار صرف اللہ کے نام پر ہے، اس کے علاوہ درود و شریف پڑھنا بھی وہ بھی ذکر میں ہے، درود کا پڑھنا بھی ذکر ہے، جو اس سے پہلے کے باب میں آیا ہے کہ ذکر و اذکار میں درود بھی شامل ہے۔ ہر ذکر و اذکار میں شروع میں آخر میں درود بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی۔